مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ تعالیٰ او دے اتے 10 واری اپنا درود نازل فرماؤں ہے۔ اس واسطے میرے آقا دی ذات تے محبت دے نال درود پاک پڑھیا کرو، اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں ساریاں نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی میں آیت پاک پڑھی ہے او دا سہارا لے کے اگے چلاں گے گل بات نوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، فرمایا بے شک اساں بھیجیا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوں بالحق کی حق دے نال، بشیرا و نذیرا فرمایا کہ خوشخبریاں سنان والا بنا کے تے ڈر سنان والا بنا کے۔ اے اس آیت کریمہ دا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو جڑا بھیجیا نا دنیا تے، یعنی حضور دی تشریف آوری جنوں آپاں اپنیاں لفظاں میلاد شریف کہنے ہاں، اس آیت دے اندر اس میلاد دا ذکر بھی ہے، نالے بھی ذکر ہے کہ اسی اپنے حبیب نو کی دے کے کلیا ہے، فرمایا حق دے کے کلیا ہے۔ نالے بھی ذکر ہے کہ ساڈے حبیب حق تے لے کے آئے نے تو انہوں نے آ کے کرنا کی ہے، فرمایا تانوں خوشخبریاں بھی سنانیاں نے تے تانوں اللہ دا ڈر بھی سناونا ہے۔ لو جی دے وچ آقا کریم علیہ السلام دی آمد دا ذکر بھی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی لے کے آئے او دا ذکر بھی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی کرن آئے او دا ذکر بھی ہے۔ یعنی ایک ایسی آیت بینہ دا حصہ ہے جڑا آمد مصطفیٰ نو بھی بیان کردا ہے تے نال آمد دا مقصد بھی بیان فرماوندا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سب حضرات نوں؟ بالخصوص جڑے فرنٹ سیٹاں تے بیٹھے ہو تہاڈا زیادہ حق بندا ہے، تسی میرے زیادہ گوانڈی ہو۔ اے ذرا سمجھے آجے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناکا، بے شک اسیں بھیجیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماؤندے نے کہ کوئی منصف مزاج بندہ ہوئے نا، منصف مزاج، وہ جڑا گل نوں سمجھن سمجھان والا ہوئے، ایویں کیڑی دی لات نوں رسا پاؤن والا نہ ہوئے، بندے دا پتر جڑا سمجھن سمجھاؤن والا ہوئے، کہندے نے او جدو اس آیت دا حصہ پڑھے گا نا تانوں حضور دا میلاد سمجھ آ جائے گا۔ وہ پھر یہ نہیں آکھے گا مینوں وکھاؤ کتھے لکھیا، مینوں دلیلاں دیو، وہ پھر ادھر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس آیت دے وچ اللہ نے فرمایا کہ اسی اپنے حبیب نو کلیا ہے، فرمایا اللہ نے کلیا ہے تے حضور آئے نے، آہی حضور دا میلاد ہے۔ اللہ نے کل چھڑیا تے حضور آ گئے، وہ اے میلاد جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے، آپ دنیا تے جلوہ گری فرمائی، اے آپ دا میلاد ہے۔ میلاد عربی زبان دا لفظ ہے، یہ دا معنی ہوندا پیدا ہونا۔ اسی محبت دے نال کہنے ہیں تشریف آوری، جلوہ گری، ظہور، آمد، یہ محبت دے لفظ نے۔ سمجھ آ رہی میری بات دی؟ تو آقا کریم علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا سا کال چھڑیا ہے، اے حبیب تانوں اللہ نے کلیا ہے، حضور آ گئے، میلاد ہو گیا۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ ہن لمیاں چوڑیاں تانوں کیویں کر کے دسیے؟ منصف مزاج بندے نوں اس بات نوں سمجھ جانا چاہیے۔ باقی بات یہ رہ گئی کہ میلاد شریف دے وچ کرنا کی چاہیے؟ ہر او کم جہدا شریعت اجازت دے تسی کر سکدے ہو، بس مک دی گل ہے۔ اور ہر او کم جہدے واسطے شریعت ساڈی منع کرے او کام تسی کر سکدے نہیں۔ مثال دے طور تے میلاد شریف آوے تسی نہا بھی سکدے ہو، کپڑے بھی پا سکدے ہو، خوشبو، نواں امامہ، نویں کنگھی، نالین شریف، بالکل جھنڈا اپنے گھر تے، لائٹنگ، گلی دے وچ محفل، لنگر، سب کچھ کر سکدے ہو، جائز ہے۔ شریعت نے روکیا ہی نہیں، کسی نے روکیا تے ساڈے نال گل کرو، اگر نہیں روکیا تے میں کہ پھر کر لو۔ سمجھ آؤندی پئی ہے؟ اچھا کہڑے کام نے جڑے تسی نہیں کر سکتے؟ ہن تسی آکھو سانو خوشی چڑھ گئی ہے تے کڈو بندوق تے فائرنگ شروع کر دیو، حضور آ گئے، واہ واہ واہ، 12 ربیع الاول، اے کیڑی خوشی ہے جناب؟ یا چکو ٹول تے کھڑکن، اوہ حضور آ گئے، چلو بھائی نچو بھائی سارے حضور آ گئے۔ نہیں نہیں نہیں، حضرت زمانے دے لوگ اینو خوشی کہہ سکتے نے، لیکن اے خوشی اسلام دے وچ محمود نہیں ہے، اسلام نو پسند ہی نہیں ہے۔ ایک روایت ایتھوں تک ہے جے آقا کریم ایک سفر تے جا رہے سن تے نال کوئی صحابی سن، تو ٹول کھڑکن دی آواز پئی آوے، میرے آقا نے اپنے مبارک کرنا دے وچ انگشتان اقدس دے دیتیاں، انگلیاں پاکاں دے چھڑیاں تے دور تک تردے رہے، صحابہ نے بھی دے لیاں۔ آپ نے ایک نو آکھیا یار انگلیاں کڑ کے سن، آواز تے نہیں آوندی پئی؟ انہیں آکھیا آوندی پئی، آپ نے پھر دتی رکھیاں۔ اگے فرمایا ہن دس، کہندا کوئی نہیں، آپ نے پھر کڑ لئیاں۔ دوستو میرے نبی نے اس آواز نو بالکل نہیں پسند فرمایا، تے ظاہر سی بات ہے اینو لوگ کی کہن بھئی یہ خوشی دا موقع ہے، نا 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 نا، غلط بات ہے۔ خوشی دا موقع ہونا ہور گل ہے، خوشی واسطے ٹول کھڑکاؤنا یہ ہور گل ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات دی؟ اینو تسی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تسی آکھو بھی اسی چلو اج جناب ایتھے جناب نچاں گے تے چفٹیاں پاواں گے تے گھنگرو پیراں 'چ پاواں گے، اے کیڑی گل؟ یہ کیڑا نچنا؟ مینوں دس نا یار،
ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜਨਾਬ ਖਤੀਬ ਤੇ ਨਕੀਬ ਟੱਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਨਕੀਬ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਨਚਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪੜ, ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਫਰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਿਓ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋ ਪੁੱਤ ਕੋ, ਮੂੰਹ ਸ਼ੂ ਖੋਲੋ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਧਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਐ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੂਹੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਓ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਛੇਤੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਓ, ਮੈਂ 15,000 ਰੱਖਿਆ, ਪਾਓ ਜੇਬ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਆਨ ਪਏ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਛੌਡਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਓ ਜੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਣੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੋਸਤਾਨ ਮੁਕਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਫਸੀਰੇ ਮਜ਼ਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ 30ਵਾਂ ਸਵਾਰਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੂਰਤੁਲ ਕਾਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ, ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੰਦਾ 70 ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਬਵੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ? ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ? ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ 70 ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਬਤ, ਚੁਗਲੀ, ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੁਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਪਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? 70। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 70 ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਸੌਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਵੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜੀ। ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੈਸੀ ਪਿਆਰੀ ਰਿਵਾयत ਹੈ। 70 ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਈ। ਦੋਸਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ 11ਵੀਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ, ਇਧਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے فضل فرمائے پر شیطان میرے پیچھے رہا ہے. ایک دن نا بدل جویں ہوندا نا ایدا میرے اتنے آ کے سایہ کیتا ہے تے وچوں آواز آئی ہے عبد القادر میں تیرے تے راضی ہاں, آج تو بعد تو عبادت کر تے پاویں نہ کر, تو مینوں راضی کر لیا ہے تو تیرے واسطے ہر شے حلال ہے جو تیرا دل کرے. حرام بھی تیرے واسطے تو حلال کر چھڑے, حلال تو پہلو ہی حلال ہے. غوث پاک فرماندے نے جدوں آواز آئی نا ایڈا وڈا پیکج اور آفر آئی, میں نا اپنے دل تے غور کیتا. عبد القادر دس یہ گل ٹھیک ہے, یہ تو اس لائق ہے؟ شیخ عبد القادر فرماؤندے نے میرے دل چو ایک آواز آئی بھی عبد القادر ویسے سوچنے دی گل یہ ہے بھئی جدوں نمازاں تیرے نانے تے معاف نہیں ہوئیاں تیرے تے معاف کیویں ہو گئیاں؟ گل نوں ذرا سمجھن دی کوشش کریا جے. سمجھ آؤندی پئی ہے بھئی یہ تے میرے بڑکیاں تے معاف نہیں ہوئیاں, میرے تے کیویں؟ میں کونا تو بڑیاں چاہن والا. دل نے جواب دیتا نہیں عبد القادر تو بڑیاں چاہن والا نہیں, پھر کہتے معاف ہی نہیں ہو سکدیاں. اے آواز خطرناک ہے. اس لیے پڑھیا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انہوں نے اگ لگی, شیطان سی نا جی, اگ لگی, دھواں بن گیا, دوڑ گیا
دور جا کے پتا کی کہندا جے، کہندا ہے عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچایا ہے. اگیوں بھی پھر غوث پاک سننا ہے. آپ نے اینج دا جواب دیتا، ہور انہوں ساڑا پہ گیا. آپ نے فرمایا جے علم بچاؤندا ہوندا نا تے توں اج شیطان نہیں سی ہونا. یہ تسی مطلب نہیں سمجھے، میں تمہیں سمجھا چھڑنا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مطلب یہ وے فرمایا علم تو تیرے کول بھی بہت سی، تو سارے فرشتیاں دا استاد سی، اینا تیرے کول علم سی. معلم الملکوت تینوں آکھیا گیا ہے، تینوں سارا ہی پتا سی، ایڈا تو عالم ہے. اے دے باوجود تو شیطان بن گیا، ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا، لعنتی بن گیا. انہوں نے کہا جے علم ہی بچاؤندا ہوندا تے تو شیطان کتوں بننا سی؟ علم نے نہیں بچایا. آپ نے شیطان کہنے لگا پھر تینوں کہنے بچایا ہے؟ آپ نے فرمایا مینوں میرے رب دے فضل نے بچایا ہی. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات میں؟ دوستان مکرم ایتھے ذرا بات سمجھن دی کوشش کرو. اے پیران دے پیر روشن ضمیر دی زندگی دا معمول اقدس ہے. نماز نہیں چھڑ دے، سمجھ آئی؟ روزہ نہیں چھڑ دے. آپ پیدا ہی یکم رمضان ہوئے سن تے ساری رات والدہ صاحبہ دا دودھ مبارک پیتا. سحری دا ٹائم جدو مولوی صاحب نے اذان دیتی تو آپ نے بند کر چھڑیا، سارا دن نہیں پیتا اور پورا رمضان آپ نے روزے ابتدا تو رکھے. میں ایک جگہ گل بیان کی تھی، ایک بندہ کہتا سانو نا سمجھ نہیں آؤندی. میں کہا تائیں تے گل سچی ہے بھی تینوں سمجھ نہیں آؤندی. سٹیج والے بھی کئی بڑے ہی کفلے مدینہ لا کے بیٹھے نے، کو بول لو تسی بھی خیر ہے. ہاں ہاں تہاڈا فرشتہ بھی قلم لے کے نہ بیٹھا رہے، کو سبحان اللہ دا ثواب لکھا لو تسی بھی. اس بات نو ذرا سمجھنے دی کوشش کرو نا. وہ کئی چوپ شاہ جی میں کوئی امانت رکھ گیا ہوندا بھی کوئی خیانت نہ ہو جائے، کو بول لینا چاہیے کسی گل تے. کیڑی میں گل کردا پیا سی دسو؟ کیڑی گل ہے؟ روزے والی. اصل نا اے میں میری عادت ہے، میں دو چار باری اور پوچھنا تکڑے ہو کے بیٹھے آجے. اسی نا چسکیاں چ پی جانے ہاں، اصل گل تو اسی ہٹ جانے. اس طرف تمہیں نا ریفریش کرنا ہوندا بھی جاگو گل سنو. سمجھ آ رہی ہے؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ دے روزے والی گل سنائی نا، وہ یار کداں ہو سکتا پہلے دن آئے تو آپ نے روزہ رکھا، میری سمجھ نہیں آوندا. وہ میں کہا تاں ہی یہ گل سچی ہے جو تیری سمجھ نہیں آوندی. آخے یار کداں تاری سب کداں گل کردے پے ہو؟ میں کہا جڑی اللہ دے ولی دی کرامت ہوندی ہے عقل چ آوندی نہیں. وہ تاں ہی تے گل سچی بھی تیری عقل چ نہیں پئی آوندی. تیری عقل چ آ جائے تو سچی کتوں ہو جائے؟ اے سچی تاں جو تینوں سمجھ نہیں آوندی، ولی دی کرامت سمجھ آوندی نہیں ہوندی. ہن سمجھ آوندی بھئی؟ اسی طرح معجزہ عقل بس ہو جاندی ہوندی. عقل کی ہے؟ اینک تے پرندہ ہے، اڑدا ایتھوں جاندا ہے تھلے آ جاندا ہے. نبی دا معجزہ اور ولی دی کرامت کتے دے کتے اپڑ جاندی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تے غوث پاک نو کہندے جے وڈا پیر. کیڑا پیر جی؟ تے جے وڈا پیر نمازاں بھی پڑھدا ہے، روزے بھی رکھدا تے قرآن بھی پڑھدا ہے، تے آ جڑے نکے نکے بچے جمورے نے ناراض نہیں ہوئے؟ میں نہیں پتا تہاڈا کو پیر بیٹھا یا نہیں بیٹھا بھی، وہ کی کیفیت ہے. پیر کامل ہی ہونا چاہیے، ظاہر وہ ٹھیک ہوئے، باطن ٹھیک ہوئے، عقیدہ ٹھیک ہوئے، قرآن دا ماہر ہوئے، سلسلہ متصل ہوئے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتح وردیہ شریف دے اندر 4 شرطاں لکھیاں دے. عقیدہ ٹھیک، عمل ٹھیک، قرآن دا ماہر، سلسلہ متصل. اے شرطاں ہون تے پیر بن سکدا ہے. تے ویسے پیر دی نشانی کیجئے سادی گل، بہت ہی سادی گل، ہر بندے نو سمجھ آوے، جے دی ساری زندگی یا فرمان خدا دے مطابق ہوئے یا مزاج مصطفیٰ دے مطابق ہوئے، پیر ہوندا. جیڑا اس تو ہٹیا ہے نا جی بابا جی پیر نہیں. ہاں پیران دا منڈا ہو سکتا، اس گھر جم سکتا ہے، کوئی ٹینشن دی گل نہیں ہے. نہیں توجہ فرما رہا ہے؟ سمجھ آؤندی پئی ہے؟ پیران دے گھر جمنا تیرے مقدر تو جام پہ ہیں. تیری مہربانی سال تو بعد ساڈی محفل میں ساڈا صدر بن کے ساڈے سر تے نچیا نہ کر. جننے جوگا ہیں انہاں جوگا رہ. ہائے 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 ہائے. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ ساڈی محفل کمال والی گل ہے، تسی بھی بنا سوار کے لیا کے ساڈے سامنے رکھ دیندے ہو. وہ اللہ دا نام منو، اس گول دستے نو سائڈ تے کرو. تہاڈی مسجد دا امام نہیں، اونوں بٹھا رہا ساڈے سامنے. کامز کاموں دی داڑھی تے ہے نا، نمازی تے ہے نا، انہوں قرآن تے آوندا ہے نا. دیکھو میں پیران دا مخالف نہیں، میں خود پیر دا مرید ہوں اور حضرت عطار دا مرید ہوں. گل ہے جڑی کھریو میں کراں گا. یارا کمال والی گل ہے، تسی کداں دی پروڈکٹ دیندے پئے ہو؟ کمال والی گل ہے.
میری جان نوکیا دا موبائل ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਰਾਮਤਾਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੱਥ ਡੱਬੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਨੋ 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 ਨੋ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ, ਪੈਰ ਚੁੰਮਣਾ, ਗੱਡੀ ਚੁੰਮਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਟਿਆ ਨਹੀਂ ਚਟਿਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੰਮ ਲੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲੈ, ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲੈ। توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کو گل سمجھ آئی میرے سنگیاں نو؟ کوئی نہیں آئی؟ اپنا پیشوا و مقتدا تے چنگا بنا لیا کرو، سمجھ آ رہی؟ ڈاکٹر دے گھر جمن والا ڈاکٹر نہیں نا، ماسٹر دے گھر جمن والا ماسٹر نہیں، مولوی دے گھر جمن والا مولوی نہیں۔ وہ بنے گا تے کچھ بنے گا، ادا ہی پیر دے گھر جمن والا بھی بنے گا تے پیر ہے، نہیں تو عام منڈیا ورگا منڈا ہے جویں آ بیٹھے نے میرے بھرا، بہ نہ تھلے۔ تو آ کے چڑھ کے بہ گیا ایتھے، کیوں کہہ رہے تینوں تو تاج کمپنی دا ہے؟ یہ تھک گئے ہو تو اگلے سال میں آ جاؤں۔ مسئلہ دسن دے اندر میں کدی کمزوری نہیں بکھائی، اللہ دا فضل ہے، خدا دا نا جے۔ اس واسطے یار تسی نا اینا جڑا خرچہ کیتا ہے نا، اینا خرچہ کیتا ہے یار، دا مول ہی نہ موڑ کے آوے، چاہ سے نہیں جے آؤندی۔ اس پیغام نو لے جاؤ اور یہ پیغام سنیا کرو۔ جڑے مولانا صاحب نے کہا سانو پیغام سنا کے جانا ہی، سانو راضی نہیں کرنا سوراں تے جڑے پیسے بنائے نے، وہی نہ سانو راضی کر کے جا، پیغام سنا، پھر سواد آئے گا۔ اپنے آپ بدلو تھوڑا جہا، پھر اس کو ایک قوم سدھی ہو جائے گی۔ یہ حضور دے غلام نے، ایک گل سننا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، انہوں کو دسے تو ہے نا۔ اس واسطے تھوڑا جہا دھیان فرمایا کرو، جڑی میں بات کر رہا ذرا سمجھن دی کوشش کریا جے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی تعلیمات تے بھی عمل کرنا ہے، تے حضور غوث پاک پیر جیڑا اوہداں دے پیراں دے پیچھے چلنا جے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ آ جاؤ اگے چلی۔ اللہ فرماندا انا ارسلناک بالحق، فرما بے شک اساں بھیجیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تانوں حق دے نال۔ اچھا اس حق تو کیا مراد ہے؟ علماء نے بڑیاں تفسیراں کیتیاں، جڑیاں مینوں یاد نے میں تانوں سنا دینا تاکہ نا تانوں پتہ چلے کہ اس حق تو مراد کیا ہے۔ اس حق تو مراد سب تو پہلے ہے سچ۔ فرما حبیب اسی تانوں سچ دے کے کلے ہے۔ سارے پر غور کرے آجے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایسا سچ نو راج فرمایا نا، اعلان نبوت تو پہلوں آپ دا نام یہ پہ گیا سی صادق و امین۔ آپ نو سارے صادق و امین کہندے سی، جدو ویکھنا صادق و امین آ رہا ہے، مطلب اج تک انہیں جھوٹ نہیں بولیا تے اج تک انہوں نے امانت دے وچ خیانت نہیں کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے انج دا کردار پیش فرمایا، اور ایو کردار سی۔ اے ویکھیا جے، تانوں ایک گل سناواں، تانوں لطف آئے گا۔ حضور پاک نے جدو فرمایا نا کہ تسی میرا کلمہ پڑھو، تو کافراں نے آکھیا اسی کداں من جائیے کہ تو اللہ دا نبی ہے، اسی کداں من جائیے؟ اللہ نے قرآن پتہ کیا کہ سی فرمایا حبیب انہاں دسو فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، وہ جڑے پچھلے 40 سال گزارے جے تسی تانوں عقل نہیں، وہ بے وقوف ہو۔ وہ 40 سال جو میں ایڈے سونے گزارے نے تے تواڈے چوں اج تائیں ادا دا کیوں نہیں جمیا؟ میں نبی ہاں تاں ہی ایڈے سونے گزارے نے۔ یار سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ آقا کریم دے پہلے 40 سال ایڈے سونے سن، وہ حضور دی نبوت دلیل سی۔ سمجھو پائیو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زمانہ نبوت، اعلان نبوت والی زندگی تے کمال ہے ہی ہے، اس تو پہلی زندگی بھی نبوت تے دلیل جے۔ اور ایک قرآن دا فیصلہ جڑا میں تانوں سنایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ابھی میں نے پوچھا تسی بے وقوف نہیں آگے ہو؟ کڈا سونا کلام ہے، اور تسی بے وقوف، تسی پچھلے 40 سال فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، وہ اج تو پہلو میری ساری عمر تواڈے ٹپی، اور تسی ویکھیا نہیں؟ بے وقوف نہ ہون دا کیا بات ہے؟ بس وہ کہا نہیں حضور تھوڑا جا پیار نہ مسئلہ سمجھایا کرو۔ میں کہا اتھے پیار کیوں نہیں ہویا؟
ہائے 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 پڑے گا ہے نا سانو سارے پیار پیا ہوں تو جپی پا کے مسئلہ سمجھاواں کس لیے تھوڑی جا قرآن بھی کرنی پئی دی ہے پاری ہاں اس واسطے تکڑے ہو کے سنیا کرو ذرا صرف تانوں خوش کرنا ہوندا بھی تھوڑی توجہ ہو جائے پھر اگلی گل سناواں دوستو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ لے کے آئے اور میرے حضور نے پتہ کی سچ دے بارے فرمایا سارے بھرا توجہ کرے جے فرمایا الصدق تمانیۃ والکذب ریبۃ فرمایا جڑا سچ ہے نا اے بندے نو سکون دیندا جے اور جڑا جھوٹ ہے بندے نو بے سکون کر دیندا جے سارے چھوٹے وڈے جننے مہمان تشریف فرما ہو میرے پرا غور کرنا یار اپنے اگر سکون نہیں ہے تو کتے جھوٹی زندگی تو نہیں بسر ہو رہی ہاتھ کھڑا کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں اگر ہے نا تو آج تو بعد اینو چھوڑ دے چھوڑنا تیرا کام ہے سکون میرے رب نے عطا کر چھڑنا مینوں امید ہے کہ عمل کرن گے حضور دے امتی عمل کرنا چاہندے نے یار انہاں کو دسے صحیح اور ادھر سنیا جی آقا کریم تشریف فرما سن حضور دے ترمذی شریف دی روایت جڑی ہن سنان لگے آقا کریم دے کول ایک بندے نے پوچھا حضور اے مومن جڑا ہوندا ہے اے کنجوس ہو سکدا ہے فرمایا ہاں ہو سکدا ہے اے جننے تسی بھرا بیٹھے نو سنیا جے مومن نو کنجوس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن کدی کدارے کنجوسی کر جاندا ہے کیوں کنجوسی بھی اپنی اولاد واسطے کردا جے بن جائے بس اوقات زکات تک نہیں دیندا صرف اپنی اولاد واسطے لیکن حقیقت اے وے تسی نا اللہ دا حق جڑا ہے نا او دتا کرو اللہ دا حق سب تو پہلے زکات ہے اس تو بعد دوسرا حق اگر تیرے تے زکات نہیں نا تو اللہ نے تینوں سونا رزق دیتا ہے تو یار اپنے آوانڈ گوانڈ دے وچ نا کو غریب گھر ویکھ کو اپنے رشتہ داراں چ ویکھ ایک گھر دا راشن اپنے ذمے لے لے کسے نو نہ پتا ہوئے تینوں تیرے رب نو بس ذرا انج کر کے ویکھ لے ایک باری کر کے ویکھ لے جے ساری زندگی تینوں لوڑ دی تھوڑ پہ جائے تو میرا گریبان پھاڑ لیں سمجھ آ رہی ہے میری بات دی اللہ سمجھن دی توفیق دے چھڑے دوستان مکرم فرمایا ہاں مومن کنجوس ہو سکتا ہے ہونا ویسے نہیں چاہیے اچھا فرمایا حضور دسو بھئی اے جڑا مومن ہے یہ بزدل ہو سکتا ہے ڈرپوک فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کدی کدارے ڈرپوکی کرنا نہیں ہے چاہیے لیکن کدی کدارے ڈرپوکی وکھا جاندہ ہے اچھا اور جنہوں پنجابی چاپ کے نیواں دا لے جاندہ ہے اچھا انہیں آگا یا رسول اللہ یہ دسو بھی ہے جڑا مومن ہے یہ جھوٹا ہو سکتا ہے حضور جلال چاہ گئے اچھی دینی فرمایا نہیں مومن کدی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا مومن کدی جھوٹا نہیں جے ہوندا میرے حبیب نے کڈی سونی گل فرمائی مومن جھوٹ نہیں بول سکتا تو یار آج اگر جھوٹ بول دے پہ ہیں تو پھر دسو آپا کون ہاں ذرا تھوڑی جی سوچنے والی گل ہے مینوں امید ہے کہ میرے سارے پرا بزرگ سجن سنگی یہ سارے سنن گے اور کوئی انتظام ہے ماما بھیڑاں واسطے نہیں یہ انتظام اگر کو اچھا ہو جائے نا تو ضرور کریا کرو ادھر بھی سپیکر لگ جائے وہ بھی بیٹھ کے سن لیا کرن سمجھ آ رہی میری بات دی انہوں نے بڑی لوڑ جے انہوں نے تھوڑے تو زیادہ لوڑ جے ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات اس واسطے نا جھوٹ نہیں بولنا ٹھیک ہے آقا کریم سچ لے کے آئے پہلی بات دوسری تفسیر دیے وے ارسلناک بالحق فرمایا حبیب اسی تانوں حق دے کے کلے آئے اس حق تو دوئی شے کی مراد ہے فرمایا ای بالقرآن فرمایا محبوب اسی تانوں قرآن دے کے کلے آئے میرے نبی قرآن لے کے آئے جے قرآن اے جنہیں آپ پرا بیٹھے ہیں نا اے سارے میرے علیہ ویکھو تانوں میں مسئلہ سمجھاواں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات جڑا قرآن دے وچوں ایک حرف پڑھدا ہے نا اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما چھڑدا ہے اور ایک روایت دے وچ اے ترمذی شریف دے اندر اور مشکات شریف دے اندر موجود ہے میرے آقا نے فرمایا جڑا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں الف لام میم ایک نہیں الف ایک ہے لام دوسرا میم تیسرا 3 جے فرمایا جڑا الف لام میم پڑھے اللہ انہوں 3 نیکیاں عطا فرما چھڑدا حضور قرآن لے کے آنے اور قرآن دیا اے برکتاں جے بلکہ اس تو بھی اگلی گال سناواں پراواں نوں 3-4 منڈے چپ ہوندے پے جے ہیں منڈیو چپ نہیں ہونا چپ نہیں ایندیاں تقریراں بھی سن لیا کرو کدی آقا کریم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ فرمایا اے جڑا قرآن ہے نا اے بھی آ جڑا رمضان دا مہینہ ہے اے بھی فرمایا قرآن تے روزے قیامت والے دن آن گے جڑا قرآن پڑھ دے گا یا روزے رکھ دے گا اے قرآن پڑھن والےاں نوں تے روزہ رکھن والےاں نوں پڑھ کے جنت دے لے کے جائے گا سمجھ آ رہی ہے میرے ویراں نوں میں نا
جڑی میں بات عرض کردا پینو ذرا تھوڑا جہا سنیا جے, ہاتھ نہیں کھڑے کرنے, کسی نو دسنا بھی نہیں, صرف اپنے من نو نا ایک جواب دینا جے. جن آپ بھرا بیٹھے دسو یہ کنا عرصہ ہو گیا ہے آپ قرآن کھول کے نہیں پڑھیا, صرف اپنے من نو جواب دیو. ہنے تانوں پتہ لگ جائے گا بھی میں توڑاں ماشاں رتیاں کلواں کیاں, ہنے تینوں چانن ہو جائے گا. جواب آنا زیرو. اے ساڈی اوقات ہے تے تبصرے اسی کرنے حکومت گندی ہو گئی, اے بغیرت آ گئے, مہنگائیاں ہو گئیاں, ات جدوں دا خیر تا ہے ہی نہیں. میں کیا ماشاءاللہ سنیا ساریاں گلاں نے. تو قرآن نہیں پڑھیا, تینوں کوئی نہیں پتا نبی پاک نے کی فرمایا ہے. میرے آقا کتاب الفتن پڑھ کے ویکھ, میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ کتاب و سنت تو پیچھے ہٹ جائے نا, مطلب جو پیغام ساڈا ہے اس تو جدو قوم پیچھے ہٹ جائے گی او دے اتے 3 قسم دا عذاب آئے گا. کنے قسم دا؟ 3. نمبر 1 فرمایا ظالم بادشاہ انہاں دے اتے مسلط ہو جائے گا, اور او دی نشانی کی ہے فرمایا یاکلو فی فمہ ہی, تسی جڑا لقمہ منہ چ پایا ہونا انہیں او بھی کھچ لینا ہے. کڈ ہوئے ادھر, ایداں دے ظالم بادشاہ ہون گے. سنی جے کدی یہ روایت تے سنیا کرو نا. دوڑے مائیے کسے کہانی روپیہ 500 مولوی سٹیا کر, او خدا دا نا یو بھی سن لا. اے بھی میرے آقا نہیں فرمایا ہے. میرے آقا نے صرف یہ نہیں فرمایا جنہیں کلمہ پڑھیا جنت چ جائے گا, آقا نے بھی فرمایا سونا ہے. سمجھ آؤندی بھئی ہے. اور دوسری بات آقا نے فرمایا یرفع عنہم البرکہ, فرمایا دوسرا عذاب ہونا تے آئے گا, انہاں دی برکت ہی اٹھ جائے گی. 8 بندے کر دے کمان والے, برکت نہیں ہے. توجہ ہے میری جان, اس بات نو سمجھنے دی کوشش کرو سنگیو خدا دا نا جے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جڑی بات ارشاد فرمائی, ادھر آخری بات فرمایا انہاں تے اللہ انج دیاں بیماریاں کلے گا انہاں نے کدی انہاں بیماریاں دے نام تک نہیں سنے ہون گے. دس ہوئے میرے نبی نو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ دس. ڈینگی دا کدی نام سنیا سی؟ ڈینگی نے آ کے ہر شے سدھی کیتی کہ نہیں کیتی تواڈی؟ ہن آئی نا چس. کرونا دا کدی نام سنیا سی؟ لگ لو نہیں گئی تانوں. اے بلڈ پریشر تے شوگراں دا کدی سنیا سی نا؟ تے اسی سبب بل نہیں ویکھدے. اوے جدو قرآن و حدیث تو پیچھے ہو جاؤ گے, اپنے علماء تو پیچھے ہو جاؤ گے, اپنے دین تو پیچھے ہو جاؤ گے, فرمایا اس ویلے اے عذاباں دا تانوں سامنا کرنا. اج ساریاں اس تو بعد میں تقریر مکا بھی دیواں نا, مسئلہ تانوں میں سارا سمجھائی جانا. سمجھ آ رہی ہے؟ کئی بندے چپ ہو گئے ویکھ لو, یا ایداں دی تقریر سن کے بھی چپ ہوندے جے تے نالے کہندے نہیں یار اسی تے او سننا سی سورت فلانا تے ٹمکانا, ساڈے کولو مال ہے نہیں آہی جے. اچھا ایتھے کو بندے نوکریاں شوکریاں والے بھی بیٹھے ہونے نے, ماسٹر جناب کلرک فلانے ٹمکانے وکیل شکیل جو بھی جج مج جڑے بھی ہوندے ہو. میں گل کرن لگیا محسوس نہ کریا جے, ہے بڑی حقیقت. جو ہی نوکری ختم ہوندی نا جی سیدھا مسیح تے, بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. بڑے صوفی حاجی نمازی, میں کہا جنہ مولوی پونا ہن نوکری تو بعد تیرا جاگیا ہے نا, کدی دوران نوکری جاگدا نہ تو کسی کو رشوت لیندا. میرا خیال ہے چلیے یار تسی دو چار بندے گھوریاں پاؤن ڈے سی, میں کہا چلیے پھر گل کرن دا کی فائدہ یار. یارا جڑی میں گل کردا پیا اینو پرکھیا جے دوران نوکری. بس 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 گزارا نہیں ہوندا بھائی, اینو راضی کر اونوں راضی کر. کہندا میں نہیں لیندا, اونوں دے, اونے بھی تے تیرے گھر ہی پڑھاؤنا. نہیں توجہ فرما, ناراض نہ ہویا جے, میں تینوں پہلو آکھیا ناراض نہیں ہونا تسی. جنہ مولوی پونا تیرا جاگیا ہے نا نوکری تو بعد دوران ڈیوٹی 5% بھی جاگیا رہندا نا, حضور دی امت نو کدی رشوت نہ دینی پیندی. حضور دی امت نو یقین کرے نہ تنگ نہ ہونا پیندا. تے تم ہی اپنا اے پاسا کالا نہ کردا گناہاں والا. ہن تو آ گیا تسبیحاں تسبیحاں چک کے, بہت اچھی بات ہے یارا, ہن بھی آ گیا ہے بڑی اچھی بات ہے, پر شاید تینوں بھولے تو سمجھدا پیا آخری پہرا تے ہن میں تسبیحاں تسبیحاں کر کے جنت. اوئے اللہ دا حق تو پورا کردا پیا ہے, جڑا اللہ دے بندیاں دا حق ماریا ہی کلے کلے کو تینوں معافی منگنی پینی ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ نو خیر و برکت دے وے. میرے نبی دی حدیث سنو, آپ نے فرمایا اتدری مل مفلس من امتی. سارے بھائی توجہ فرمایا جی. فرمایا تو انو پتہ میری امت چو کیڑا غریب ہے؟
یا رسول اللہ لا مال لہو ولا درہم لہو, وہی غریب ہے جس کو نہ مال ہے نہ پیسہ ہے. آپ نے فرمایا لا, نہیں, جس کو مال و دولت نہیں ہوگی تو غریب ہے. ادھر دیکھیں حضور تسی دسو پھر کیڑا غریب ہے. ہائے 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 ہائے, دل تے ہاتھ رکھ کے ذرا سنی, جی میں بابا خادم کہندا ہوندا سی نا, دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس. اینج میں کہنا سچ سچ دسی مینوں. حضور نے فرمایا میری امت دا غریب وہ ہونا جے جنہیں قیامت والے دن آنا تے بڑیاں نیکیاں ہونیاں نے وہ کولوں, جنت دا آرڈر ہو جانا ہے. لیکن ادھروں بندے آن گے اکل ہاذا و ضرب ہاذا و شتم ہاذا, انہاں کہا یا رسول اللہ, یا اللہ اس بندے نو سادہ جڑا جنتی جاندا پہ انہوں واپس ساد. اللہ فرمائے گا کی ہویا, حالانکہ انہوں پتہ ہے ہر شے دا, ہر شے دا پتہ ہے, یہ انہوں اس لیے بھی سبق دتا جانا ہے. یا اللہ انہیں مینوں گالاں کڑیاں سن, زیادتی کیتی میں نے, انہیں مینوں ماریا سی, انہیں مینوں میرا حق کھادا, انہیں میرے تے ظلم کیتا ہے, انہیں میرے نال ناجائز ہے کام کیتا سی. اللہ فرمائے گا سدو بھئی جنت دے بوئے تو واپس آ جائے گا. اللہ فرمائے گا بندے یا اللہ میرے تے حکم ہو گیا جنت, فرمایا حکم ہو گیا ہن بھی تے میرا ہی حکم ہویا ہے نا, ادھر آ واپس آ, ادھر آ جا. اینا دی سن, جاننا ہے جاننا ہے اے کی کہندے نے, مینوں ماریا, گال کڈی, عزت تے ہاتھ پایا, فلانا جو ایکس وائی زیڈ. اللہ فرمائے گا کر صاحب پورا. قیامت نو ہونا, حضور نے ہونی دسیا بھی سیدھے ہو جاؤ, این دے کام نہ کریا جے. آخری پیرے جنیاں بھی نیکیاں ہو سکتا تینوں واپس کرنیاں پی جان. خدا دا خوف کرو یار, اینا نیر نہ کرو حضور دی امت دے نال, کو اپنے اعمال تے بھی غور فرماؤ. واپس آ جائے نیکیاں دے, او اینا ظلم ہے نیکیاں دے دیتیاں جی, چلو اے چھٹ گیا جی, دعا آ گیا جی, اینیاں نیکیاں جا جائی, اینیاں نیکیاں جا. حضور فرماؤندے نے اننے بندے آن کے ساریاں نیکیاں دے بوے گا, بندے ہور آ جان گے. یا اللہ نے سارے بڑے ظلم زیادتیاں کیتیاں نے, یا اللہ تو پورے کرا نا. اللہ فرمائے گا نیکیاں دے, رون لگ پے گا, یا اللہ جڑیاں سی دے بیٹھا ہن تو گناہ رہ گئے. اللہ فرمائے گا اچھا نیکیاں نہیں نہ دے سکدا, ہن انہاں دے گناہ چکتے اپنے کھاتے پا. الامان والحفیظ, توبہ لکھاں واری توبہ کریا کر بندیا, ایداں دا ٹائم اللہ معافی دے وے. فرمایا انا ارسلناک بالحق, اے حبیب اسی تانوں حق دے کے بھیجیا ہے. اور نال کی پتہ کی فرمایا, اس حق تو مراد پہلا سچ ہے, دعا قرآن ہے, اور تیسرا ہے دین. کی دے کے بھیجیا ہے دین. میرے نبی پاک دا جڑا دین ہے نا, یہ ساڈے واسطے مشعل راہ ہے, اور یہ دین دی ایک ایسی چھت ہے جڑا اس چھت دے تھلے کھلوئے گا وہ ساڈا امام بھی بن سکتا ہے, پیشوا و مقتدا بھی بن سکتا ہے, تے جڑا اے چھت تھلے نکل جاوے وہ ساڈا کچھ بن سکدا. اے میری گل یاد رکھ لو. لیکن نہ یقین کرو اے دین اسی مسافراں طرح اپنے گھر رکھیا ہے. سانو یاد آوندا ہے جدو نیانا جمے تے کان چزان دین لگیا دین چیتے آوندا ہے, بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو. یا سانو دین چیتے آوندا ہے جدو امی ابا زیادہ ہی بیمار ہو جانا, قاری صاحب اب 5 بچے کے لے جے قرآن پڑھنا ہے, یا سینہ پڑھنیاں نے. ڈاکٹر اقبال سچا سی, کہندے قرآن پڑھنا سی جین واسطے, ساڈے لوکاں نے قرآن بھی مرن واسطے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جدو کسی دیاں آخری ساں آن تو کہندے یار 72 یاسینہ پڑھ دیو. سمجھ آئی نا بھی یہ ساہ کس طرح نکل جائے. او خدا دے بندیا کی پیا کرنا ہے, قرآن پڑھنا سی زندہ رہن واسطے, تو جنہیں قرآن زندہ رہن واسطے پڑھیا ہے نا وہ نیزیاں تے چڑھ گیا, پر رب دا قرآن اوتھے بھی پڑھدا رہ گیا. سمجھ آئی ہے, اسی تو قرآن بھی مرن واسطے پڑھیا, جین واسطے نہ پڑھ سکے. او میرے بھراؤ میرے سنگی, ذرا توجہ کر اقبال دی اس گل تے, اور جڑی میں گل کر رہا اس بات نو سمجھو. دین مصطفیٰ سانو چیتے آؤندا ادوں, یا پھر جدو ابا مر جائے چھتی چھتی مولوی صاحب کو جنازہ تسی پڑھاؤنا ہے. قاری صاحب کل ختم دے بھی تسی سارے دو پہلو, قاری صاحب نے مسجد بھی صاف کرنی ہے, انہیں جناب صفحہ دے اتے وہ کپڑا وچھا کے انہیں جناب گٹکاں بھی سینیاں نے, پورا گھنٹہ پہلوں آ کے کلے نے گٹکاں پڑھنیاں نے بھی کس طرح تیرا پیو بخشیا جائے. تے توں میں پرونے رہا مینوں چاہیے بس قاری صاحب میں تو ہوں آیا, پیو تیرا مریا ہے, فاس مصیبت تے اسی گئے ہیں, ساڈا بھی دسنا کی قصور ہے. فون کردا ہے فلانے قاری صاحب فلانے مدرسے قرآن لکھاؤ, کی ہویا کہ ابا مر گیا. یقین کرو میں تمہیں صحیح دسدا پیا, دورے طالب علمی ساں تے وہ ایک نے فون کرتا ابا جی فوت ہو گئے نے جی, لکھاتا جی ہور لکھاؤ. دوے نو فون کیتا, میں کہی آ انہاں کے, وہ کہندا میرا ابا مریا. میں کہ یار میں ماریا بھئی جنہ سی تینوں دے دیتا ہن بس کر. ایک رکوع اپنے ہتھی نہیں جے پڑھ دے. نبی پاک دین لے کے آئے جے. ادھر ویکھے جے بھرا جن بیٹھے ہو, اے تسی ویکھیا ہونا کئی بندے تبصرہ کردے نے, بالخصوص آ جڑا کو 2-4 جماعتاں وال پڑ جائے نا,
ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੇਲ ਲਈ ਜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬਣ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਫਲਸਫੇ ਝਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ 11ਵੀਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲੰਬਰ ਮਿਰਜੇ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ 11ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸकी कोई दलील ही नहीं है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਣ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕੋ ਅਸਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਝੂਠ ਜੰਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਹੈ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਲੇ ਮੁੱਛੇ ਮੁੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਿਮ ਸਹੀਉਲ ਅਕੀਦਾ ਸਹੀਉਲ ਅਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਰਿਜ਼ਵੀਉਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਵੇ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ੈਂਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਚਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਾਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅੱਛਾ ਥਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो सुनिया दा है, क्योंकि साढ़े बैक ते या दाता है या खाजा है या गौसे पाक है या मौला अली है या मेहरे अली है या उमर पाक उस्मान पाक सिद्दीक़ अकबर है। तवज्जो है, बड़े तबसरे करते रहे दीन बहुत औखा। मैं क्या औखा नहीं है, कहता क्यों? मैं क्या मेरे नबी ने फरमाया अद्दीन युसरुन, हजूर फरमाउंदे ने मेरा दीन बड़ा सौखा है। मेरे ताजदार ने जो जो आख्या अल्लाह दी कसम वो झूठ नहीं, मेरे नबी ने क्या है ना दीन सौखा है तो दीन सौखा है। असी सिर्फ अमल नहीं करना चाहते, दीन सौखा है, हजूर ने क्या छड़िया है। जिन्ने बैठे हो ना सारे भरा तवज्जो करे, बिलखसूस नौजवान, असी ना किरदार तो भी साबित करिए कि असी दीनदार हाँ। अजकल एक बीमारी जिहड़ी नौजवानां वधदी जांदी है, हत्थां 'च कड़े पा के टुर पैंदे ने। कदी किसी नूं तू पुछया है सी भी तेरे वास्ते जायज़ है? कदी तेरी गैरत जागी होवे? नाराज नहीं होना मेरी गल ते, मैं सुनियां दे नाल खिताब कर रहा। किसी दे मजहब दे विच अगर जायज़ है वो जाने तो मेरे पारू नाल संगल भी पावे, मैनूं तो कोई टेंशन नहीं है। मैं सुन्नी नूं दसदा पिया तेरे वास्ते हराम है, भावें चांदी दई ते भावें लोहे दई। ते आ जिहड़े हाथे दो दो तीन तीन छल्ले पा लैंदे हो, ओए तेरे वास्ते हराम ही हो। चांदी दी एक अंगूठी एक नग वाली 4.5 माशे तो घट आ तेरे वास्ते एक टाइम दे विच जायज़ है, बस खत्म। इत्थे गले 'च जंजीर पाई फिरदा है। मैं कहा साडे अल कट्टे नूं पाउंदे ने, तैनूं की हो गया? तैनूं खैर ते है, मुसलमान है, जवान है, हजूर दा उम्मती है। क्या बात है। चलो मैनूं पता तुसीं अगली बारी मैनूं सदना ते नहीं, पर आज तां मैं तुहाडा साहब पूरा करके जावांगा। हाँ जी तेरा भला ओ मुख्तारिया गाल वध गई है, ये तो गाल तो वध गई है जनाब। हैं वाकई मैं तुहाडे ज़ौक नूं शाबाश यार, तुहाडे ज़ौक नूं यकीन करो, अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। और इंशाअल्लाह अगर तुसी बैठे रहे हो ना, नात खानी सुन लईए सारी, तो जे बैठे रहे हो तो दसो स्वाद आया कि नहीं आया, सारे दसो। इंशाअल्लाह आएगा, इंशाअल्लाह आएगा। लेकिन जी मैं गल करदा पे तेरा ध्यान दे नाल सुनिया जे, तेरे वास्ते चले। अच्छा हुण जिहड़ी बीमारी तुहाडे लाहौर 'च वधदी जांदी है, कन्नां 'च वाली, हाँ हाँ, ते वड्डे वाल रखे पिछे पोनी, बल्ले यकीन करो इधर वेख्या जे, आ मुंडा मेरे नाल हुंदा है, इनू मैं कई वारी आख्या है, मैं ओ वेख होए यकीन करो दीन तो क्यों दूर हुंदे पे हो यार, पोनी पाई फिरदा ही। मैं कहा यार इहदी मां ने पता नहीं किन्नियां देगां सुखियां होणियां ने वे मेरा मुंडा पैदा हो जाए, दो धीआं ने तीसरी हो पई तो मैनू ना सस नहीं मेहने मार मार खा जाना है,
تے میری برادری میں میرا پت جم پوے انہیں کنیاں دیگاں سکھیاں اے وڈا ہو کے کمینہ پھر زنانہ ہی بنیا پھردا ہے اینوں حیا ہی نہیں آوندا پیا اے مسلمان ہے آ حالات جے دے سن لو میرے آقا نے فرمایا مفہوماً سنا رہے ہیں جیڑا مرد عورتاں لی وضاقت اختیار کرے یا عورت مرداں لی اودے تے لعنت ہوندی جے کی ہوندی جے ہاں اینوں بندہ پوچھے مولویوں والی بات ہے ہم تو ترقی کر گئے ماں کا ترک گئے ہیں ترقی تو کوئی نہیں کی تھی ترک گیا دا مانا سمجھ دیو کئی گندہ بو مار گیا الی آ گئی ہے تینوں شرم کرنی چاہی دیئے اے ترقی نہیں ترقی ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت دے دین دے وچ ترقی دا مطلب آگے نکلنا اور کامیاب ہونا مصطفیٰ دا دین ہی اگے لے جاندہ ہے بڑی کوشش کی تھی 6 باری فیرگاہ ہوئیاں تو 6 باری شیل چھٹے پر اگے نکلے تے مصطفیٰ دا دین نکلیا آو دیکھ لو تحریک لبیک والے آج بھی بیٹھے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا سمجھ آئی ہے آو دیکھ لو دین آج بھی اگے جے میں ہن بھی آ رہا سی نا میں پچھلی محفل بھی دسیا ہے یقین کرو میں ہن بھی آ رہا سی نا اوتھے جناب پولیساں لگیاں تو کیا رینجر تو کیا ایف سی تو کیا سارے ہٹ جو ہٹ جو ہٹ جو ہٹ جو حضور دے ہٹ جو انہاں دے اگے کوئی نہ جاوے تلاشیاں لیندے پے نے پانی دا انتظام ہے ایمبولینساں کھلوتیاں نے حفاظت پہ کردے نے میں کہ صرف 1.5 ہفتہ پہلوں یہ ہی لٹھ لے کے مگر سن پھیراں مار دے سی شیلاں تے شیلاں پل بند پھڑ لو انہاں نو انج کر دو انج کر دیو اج وہی حفاظت کرن دے نے واہ مالکا تیرے رنگ نے اے دین دی طاقت ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور سنو بہت اچھی بات ہے میں حکومت نو بھی شاباش دینا اس عمل تے جننے بندے بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ آپ نو یار صرف سلام نہیں سلوٹ اللہ انہوں دی عمر دراز فرمائے بڑے پیارے اچھا اس تو علاوہ جننے لوگاں کوشش کی تھی وہ علماء چو سن عوامی لوگاں چو سن یا وہ اداریاں چو سن یا وہ ساڑی پاک فوج ایسی یا وہ حکومتی جو بندے سن سارے نے بہت اچھا کردار ادا کیتا ہے شاباش دے مستحق نے اگر ایتھے کچھ ہو جاندہ آج تو انو آ نقشہ نہ نظر آندہ ہے میں تو دس دا پیا جے اینا سمجھا سی پتہ نہیں ایسا کی کر لینا پتر ایتھے نقشہ بدل جانا سی میں تو دس دا پیا جے کدی بھی دین دے نال پنگا نہ لے آجے سمجھ آئی نا اس واسطے بہت اچھا ہویا ہے مفتی صاحب نے بھی اچھا اقدام اٹھایا ہے اور بہت بہت پیار دے نال مسئلہ حل ہویا اور یار یہ لوگ انہاں دے کول ہے ہی کچھ نہیں یہ تنگی چاہندے سن بھی یہ سوٹیاں چکن تے سانو مارن اتنے مر گئے اور میں آکھیا جی میں مرے نے نا خدا دی قسم تحقیق تا تسی کرنی نہیں نا پر آ میدان معاشر لگن والی تینوں لگ لو جائے گی یہ کیویں مرے نے تینوں لگ لو جائے گی ظالمو اپنے بندے آپ مار کے پاؤندے ہوئے نا عاشقاں تے